اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا سورہ یوسف کا 8واں رکوع بھی شروع ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں آیت کے الفاظ کی طرف، اور اس آیت کے ہم 4 جملے کریں گے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ جو ہے وہ ہوگا وجاء اخوۃ یوسف۔ حالانکہ اس آیت میں کوئی وقفی علامت ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں حروف عطف نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ان کی بنا پر ہم 4 حصوں میں اس آیت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ ہے وجاء اخوۃ یوسف، دوسرا فدخلوا علیہ، تیسرا فعرفہم، اور چوتھا وہم لہ منکرون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے، واو کو ہم استنافیہ قرار دیں گے یہاں پر۔ جاء فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جیم یا حمزہ اس کا مادہ ہے۔ جاء یجیء باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ آنا کے معنی میں اس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اخوۃ اسم ہے، یوسف اسم ہے۔ اخوہ کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ اخ جو ہے بھائی کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے یہ جمع کا لفظ ہے۔ اخ کی ایک جمع جو ہے وہ اخوان بھی آتی ہے، اور ایک جمع جو ہے وہ اخوہ آتی ہے۔ اور پھر ان میں باریک سا فرق بھی کرتے ہیں گرامر والے کہ اخوہ جو ہے یہ خونی رشتہ جو بھائی کا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اخوان جو ہے یہ عام جو ہم بھائی کہتے ہیں کسی مسلمان کو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے متعلق اگر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کوئی ہمیں انفارمیشن دی تو ہم مزید وہاں پر دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح پہلے حصے کے جو 4 الفاظ تھے ان پہ الحمدللہ ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں فا حرف ہے، اس کو ہم عاطفہ مان لیں گے۔ دخلو فعل ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ دال خا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور خان صاحب یعنی لطف الرحمان خان صاحب اس کے بارے میں انفارمیشن کچھ یوں دے رہے ہیں کہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے داخلہ یدخل دخولاً، جس کے ایک معنی داخل ہونا کے ہوتے ہیں اور دوسرے معنی کسی سے ملاقات کرنا کے ہوتے ہیں۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ جس جگہ داخل ہوتے ہیں وہ بنفسی ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس سے ملاقات کرتے ہیں اس پر الا کا صلہ آتا ہے۔ اور آیت کا ریفرنس بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 کا ہی انہوں نے دیا ہے۔ تو ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں کہ اور جب وہ لوگ ملے یوسف سے، تو سمپل سی بات ہے کہ داخلہ جب الا کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ملاقات کرنا کے یا کسی کے سامنے حاضر ہونا کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد الا جو ہے وہ حرف جر ہے، جس کے بعد ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں واحد مذکر غائب کی، اور وہ ضمیر جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات ہو گئی۔ اب جو تیسرا حصہ ہے اس میں 3 لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ فعرفہم، اس میں فا عاطفہ قرار دیا جائے گا، حرف ہے۔ عرفہ فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ عرفہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فعلا کا وزن ہے، تو ثلاثی مجرد سے یہ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ یا تو باب نصرہ کا لفظ ہے، یا باب ضربہ کا لفظ ہے، یا باب فتح کا لفظ ہے۔ تو ڈکشنری میں جب ہم اسے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوا ہے۔ عین را فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ عرف یعرف عرفاناً، جس کے ایک معنی کسی کو پہچاننا کے ہوتے ہیں، دوسرے معنی کسی کی مہک پانا کے ہوتے ہیں، کیونکہ مہک بھی جو ہے وہ پہچان کا ہی ذریعہ ہے۔ تو ہمارے ہاں اردو میں یہ معروف لفظ کے حوالے سے جانا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ عرفہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل، یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آخری حصہ یا آخری جملہ جو اس آیت کا بن رہا ہے وہ ہے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے جمع مذکر غائب کی، اور اس کے بعد لہو میں لام جو ہے یہ لام جارہ ہے، اور لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اور یہ بھی یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے منکرون۔ منکرون جو ہے یہ منکر کی جمع ہے،
اور منکر جو ہے یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، نون کاف را روٹ لیٹرز کو ہم استعمال کریں اگر باب افعال سے تو یہ بنے گا جی انکرا ینکرو انکارن، جس کے معنی خان صاحب نے لکھے ہیں واقفیت کا اقرار نہ کرنا، یعنی پہچاننے سے انکار کرنا۔ نیچے خان صاحب نے منکر لفظ کو ذکر کیا کہ اسم الفاعل ہے، نہ پہچاننے والا اور انکار کرنے والا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 58۔ اور ساتھ ہی انہوں نے منکر لفظ کو بھی ذکر کیا ہے، تو منکر اور منکر میں صرف کاف کی زبر اور زیر کا فرق ہے، لیکن منکر جو ہے یہ اسم فاعل ہے اور منکر جو ہے اسم مفعول ہے۔ منکر کے معنی ہوں گے نہ پہچاننے والا، انکار کرنے والا، اور منکر کے معنی ہوں گے نہ پہچانا ہوا یعنی اجنبی۔ تو یہ فرق جو ہے زیر زبر والا یہ آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 58 کے الفاظ پہ ہماری اپنی ورکنگ جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اب میں مفتی سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی اس کو بیان کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت میں آنے والے کلمہ دخلوا علیہ کے ضمن میں عبارت ہے دخل علی فلان، دخل مکانہ وہو فیہ، تقول دخلت علی المدیر ای دخلت مکتبہ وہو فیہ۔ اس عبارت میں دخل یدخل دخولا جو کہ بغیر حرف جر کے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے دخلت المسجد، لیکن جب یہ حرف جر علی کے ساتھ استعمال ہو تو اس وقت اس کا کیا معنی ہوگا یہ بتانا مقصود ہے۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے کہ دخل فلان علی فلان، جب کہا جائے گا تو معنی ہوگا دخل مکانہ وہو فیہ، کہ فلاں شخص فلاں پر داخل ہوا کا معنی یہ کہ فلاں شخص کی جگہ میں داخل ہوا جبکہ وہ شخص اس جگہ میں موجود تھا۔ چنانچہ آپ کہیں گے دخلت علی المدیر کہ میں پرنسپل پر داخل ہوا تو معنی یہ ہوگا دخلت مکتبہ وہو فیہ، کہ میں پرنسپل کے دفتر میں آفس میں داخل ہوا جبکہ وہ پرنسپل اس میں موجود تھا۔ آیت میں آنے والے کلمہ عرفہ کے ضمن میں عبارت ہے عرفہ یعرفہ عرفانا ومعرفة وعرفہ، علمہ بحاسة من الحواس الخمس وضدہ انکر ای لم یعرفہ۔ اس عبارت میں ایک تو عرفہ یعرف باب کی طرف اشارہ ہے کہ باب ضرب یضرب ہے، عرفہ یعرفہ افعال کے ساتھ ہو ضمیر کو بطور مفعول بھی ذکر کر کے اس کے متعدی ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور تین مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں عرفان، معرفہ اور عرفہ۔ معرفہ کو مصدر میمی کہا جائے گا۔ معنی بتایا جا رہا ہے علمہ بحاسۃ من الحواس الخمس، کہ جب کہا جائے گا عرف فلان الشیء، فلاں شخص نے فلاں چیز کو جانا، تو معنی ہوگا کہ حواس خمسہ میں سے کسی حاسہ کے ذریعے اس کو جانا اور معلوم کیا۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ حاسہ باصرہ دیکھنے کی صلاحیت، حاسہ سامعہ سننے کی صلاحیت، حاسہ ذائقہ چکھنے کی صلاحیت، حاسہ شام سونگھنے کی صلاحیت، حاسہ لامسہ چھونے کی صلاحیت۔ ان علم کے ذرائع اور پانچ حواس خمسہ کے ذریعے کسی چیز کو جاننے کا نام معرفت اور عرفان ہوگا۔ عرفہ یعرفو کی ضد بتائی جا رہی ہے انکر ینکرو، اور جب کہا جائے گا انکر تو اس کا معنی ہوگا لم یعرفو، کہ انکر فلان الشیء، فلاں شخص نے فلاں چیز کو جانا نہیں، پہچانا نہیں۔ آیت کے شروع میں آنے والے کلمہ جاء کے ضمن میں عبارت ہے جاء یجیء مجیئا وجیئتا، حضر ویتعدى بالہمز کما فی قوله تعالی فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي ألجأها۔ اس عبارت میں ایک تو جاء یجیء باب کی طرف اشارہ ہے کہ باب ضرب یضرب ہے، اس کے دو مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں مجیئا اور جیئتا۔ مجیئا مصدر میمی ہے، معنی بتایا جا رہا ہے حضر، جاء بمعنی حضر، اور ساتھ کوئی مفعول بھی ذکر نہیں کیا گیا تو یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ یہ لازم ہے۔ البتہ اس کو اگر متعدی بنانا ہو تو اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جاء یجیء مجرد کو لے جائیں گے باب افعال پر،
یہی معنی ہے اس عبارت کا وَيَتَعَدَّى بِالْحَمْزِ کہ اس کے شروع میں حمزہ لگا کر اس کو متعدی بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کہ ان کو یعنی مریم علیہ السلام کو درد ذہ کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اور معنی ہے الجاہا کہ وہ درد ذہ نے ان کو کھجور کے تنے کی طرف مجبور کر دیا۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے آخر کے جملہ وہم لہو منکرون کے ضمن میں عبارت ہے ہذہ واو الحال واللام فی لہو لام التقویہ جیء بہا لکون العامل فرعا وانکر یتعدی بنفسہ یقال رأیتہ بعد 30 سنة فانکرتہ۔ وہم لہو منکرون کے شروع میں جو واو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ واو حالیہ ہے، اور ترجمہ یہ ہوگا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچاننے والے نہ تھے۔ باقی لہو کے لام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لام التقویہ ہے، اور اسے جی بہا اس لیے لایا گیا لکون العامل فرعا کہ یہاں عامل فرع ہے اور عمل میں اصل نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نحو عربی میں ایک نظریہ چلتا ہے کہ عمل کے اندر اصل فعل ہے، کبھی اسم یا حرف عامل بنتے ہیں تو وہ عامل فرع ہیں۔ جب فعل عامل اصل ہے تو وہ طاقتور عامل ہے، جبکہ اسم و حرف عامل بنیں گے تو یہ عامل فرع ہونے کے ناطے کمزور عامل ہوں گے۔ چنانچہ ایسے کمزور عامل کے عمل کو تقویت پہنچانے کے لیے بعض اوقات کچھ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، لائی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہاں منکرون اس میں فاعل ہے اور یہ عامل ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ہو ضمیر کو اٹیچ کر کے لایا جا سکتا تھا منکرونہ، لیکن اس عامل فرع اور عامل ضعیف کو تقویت دینے کے لیے ہو ضمیر کو ساتھ ملا کر نہیں لایا گیا بلکہ لہو حرف جر کے ساتھ لایا گیا ہے۔ ویسے انکر ینکر انکار متعدی بنفسہ ہی ہوتا ہے بغیر حرف جر کے، اور اس کی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ رأیتہ بعد 30 سنة فانکرتہ کہ میں نے فلاں شخص کو 30 سال کے بعد دیکھا تو میں اسے پہچان نہ سکا۔ تو انکرتہ کی ہو ضمیر یہ انکرتو کا مفعول بہی ہے، اور انکرتو متعدی بنفسہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ مفتی سعید صاحب نے آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات و نحویہ کی صورت میں تھی وہ بیان کر دی۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہم نے بنایا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اس کا انالیسس کچھ یوں ہوگا کہ واو کو ہم استنافیہ مان لیں گے، جاء فعل ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ اخوۃ یوسف ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ اخوہ مضاف ہے اس لیے کہ اس پہ نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی اس پہ تنوین آ رہی ہے، اور اگلا اسم یوسف جو ہے یہ مجرور ہے، اور یہ چونکہ غیر منصرف ہے لہٰذا اس کا مجرور بھی زبر کے ساتھ ہی آتا ہے۔ تو جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، الحمدللہ سمپل سا جملہ تھا۔ اور جو دوسرا جملہ ہے فدخلوا علیہ، اس کو انالائز کریں تو اس میں فا عاطفہ قرار دے دیں گے، دخلوا فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور علیہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا دخلوا فعل کے، اور پھر دخلوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف ہم کر دیں گے پچھلے جملے پر۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ ہے فعرفہم، اس میں فا کو عاطفہ قرار دے دیں گے، عرفہ فعل ہے اور آگے ہمیں کوئی اسم مرفوع نظر نہیں آ رہا، لہٰذا عرفہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہی ہم اس کا فاعل قرار دے دیں گے، تو ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور جو ہم ضمیر لگی ہوئی ہے ساتھ منصوب متصل یہ مفعول بہ قرار دیا جائے گا، پھر فعل عرفہ اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ اور جو آخری جملہ ہے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اس میں واو کو ہم حالیہ قرار دے دیں گے، اس لیے کہ جو مضمون بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ حال ہی بننا چاہیے۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل یہ مبتدا قرار دیا جائے گا، اور اس کی خبر جو ہے وہ منکرون مرفوع اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، رہ گیا لہو جار مجرور کا مجموعہ، تو یہ متعلق مقدم ہو جائے گا منکرون اسم الفاعل کے، اور یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے جملوں کے اعراب کے حوالے سے اپنی ورکنگ کر لی ہے، اب جملوں کے اعراب کی ہم ورکنگ دیکھ لیتے ہیں محمود صافی صاحب کی۔ تو جو پہلا جملہ ہے جا اخوہ، اس کو انہوں نے لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے۔ دوسرا جملہ دخلو،
اس کو انہوں نے معطوفہ قرار دیا ہے استنافیہ والے جملے پر، اور عرفہم والا جملہ جو ہے اس کو انہوں نے دخلوا والے جملے پر عطف قرار دیا ہے، اور ہم لہو منکرون اس کو انہوں نے محلاً منصوب حال قرار دیا ہے عرفہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس سے۔ تو گویا عرفہم میں جو ہم ضمیر ہے منصوب متصل اس کو ذوالحال قرار دیں گے، اور اس کے لیے وہم لہو منکرون کو حال قرار دے دیا جائے گا۔ محمود صافی صاحب نے یہاں پر وہم لہو منکرون میں لام کے بارے میں ایک رائے یہ بھی دی ہے کہ یہ لام جو ہے یہ لام تقویہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس پوائنٹ کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، اور لام تقویہ پہ ہم پہلے سورہ یوسف کی آیت کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ اور جو جملہ وہم لہو منکرون ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ اس جملے کو ہم عرفہم والے جملے پر عطف کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری ورکنگ جو ہے وہ 100% میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور یوسف کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ پھر اس کے پاس داخل ہوئے، فَعَرَفَهُمْ تو اس نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور وہ اسے نا پہچاننے والے تھے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 58 ہماری مکمل ہو گئی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آیت نمبر 58 سے ہمارا سورہ یوسف کا 8واں رکوع بھی شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔